يعلم وانتم لا تعلمون. وہ انگریز نے لکھا ہے کہ یہ جدید آلات سائنسی اور ٹیکنالوجی کے جتنے ذرائع ہیں یہ نکالے گئے تھے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ یہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا. آن ریکارڈ موجود ہے، وہ رسالہ بھی لایا ہوں میں ساتھ، جس میں انگریز بے ایمان نے بیان دی. وہ کہتے ہیں 3 باتیں ان کی ایسی ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کافی ہے. ایک، ہر وقت کعبہ آن لائن ہے. مسجد نبوی آن لائن ہے. جیسے آپ کا یہ درس جو آپ پڑھ رہے ہیں 75 ملکوں کے لیے آن لائن ہے، براہ راست ہو. اور قرآن ان کا پڑھا جاتا ہے شان و شوکت سے. حرمین سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے کأنہ ینزل الآن، جیسے نازل ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو ایسا لب لہجہ دیا. اور ان کے علماء کے بیانات، ان کے درس، جو اس کو سنے گا وہ اسلام کا گرویدہ ہوگا. تو انگریز رائٹر اس نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر جو تجسس کا مقالہ لکھا ہے اس میں افسوس کیا کہ یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ جدید آلات، یہ خبر رساں ایجنسیاں، یہ آنن فانن اطلاعات آگے بڑھانے والے ذرائع، یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس نے اسلام کی تبلیغ کی. اور پوری دنیا میں جہاں اسلام نہیں پہنچا ان ذرائع کے ساتھ اسلام پہنچ گیا. بش نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کا افطار پارٹی دی تھی. افطار کا وقت ہوا تو اذان شروع ہوئی وائٹ ہاؤس میں. بش نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو آپ نے بلایا مہمان نا، یہ اذان کے بعد افطار کرتے اور پھر نماز پڑھیں گے. اچھا. اللہ نے اس کے نیو یارک وائٹ ہاؤس میں اذان دلوائی. اور جنرل ضیاء الحق نے جو تقریر کی ہے، کوئی 1000 اختلافات کرے یہ ماننا پڑے گا کہ نبی آخر الزمان کا حجۃ الوداع کا خطبہ لفظ بلفظ ضیاء الحق نے نیو یارک میں سنا ہے. تمام بادشاہوں کو کہا آپ کے نام پیغام ہے. کلم دیوانہ سڑے بلے ہونے، یہ آپ کے نام پیغام ہمارے نبی نے دیا ہے، وہ سن لو غور سے. اور تمام جہان نے وہ خطبہ سنا، آن ریکارڈ موجود ہے. اور امریکہ نے بھی طے کیا کہ مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے گا یہ وائٹ ہاؤس کو دینی مدرسہ اور جامع مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. اور ایک دارالعلوم دیوبند وہاں کا ہے. وہ میرے بھائی اور عزیزوں، میں اس پر کلام نہیں کر سکتا. اس کے لیے بڑا علم، بڑی سائنسی معلومات، قدیم اور جدید علوم کی بڑی اطلاعات اور بڑی فصاحت بلاغت چاہیے. ایک بات کروں گا کہ یہ نبی آخر الزمان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ خود غور کریں. ہمارے رسول اور نبی کے بارے میں آپ کا اور ہمارا ایک جیسے ایمان ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک نیا نبی نہیں آئے گا. اور کل جہان کے لیے آپ آئے ہیں تو کل جہان کو پیغام پہنچنے کا سبب پیدا کیا گیا، تب آپ کو بھیج دیا گیا. تو یہ سائنس، ٹیکنالوجی، جدید آلات، یہ نبی آخر الزمان کے نبوت اور رسالت کے ادلہ اعجاز ہے. اس سے پتہ چلا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں یہاں سے وہاں تک بھی آواز نہیں جا سکتی تھی، اور ہمارے نبی کے تشریف لانے کے 1500 سال بعد یہاں کی آواز، احسن العلوم کی درس کی آواز 75 ملکوں میں سنائی دے رہی ہے. اور اسی طرح تمام علماء حق اور بزرگوں کی جو دینی محنت ہے، اللہ ان سب کو کائنات کے چپے چپے جن و انس تک نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سلسلے میں جامع گفتگو کی، اس سے پہلے بھی کی اور اب بھی کی، اور مجھے امید ہے
کہ آپ میں جو شعور رکھنے والے علماء و طلباء ہے وہ اس سے کام لیں گے۔